خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے بہتر صحت کے لیے مختلف مضامین اور احتیاطی تدابیر پیش کر رہی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یورپی ممالک اور نارتھ امریکہ کے ممالک میں بیمار مریضوں کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں ان کے لیے کس قسم کے پمفلیٹ تیار کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ عزیز رشتہ دار وہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو ان کو وہ پمفلیٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مریضوں کا خیال رکھ سکیں اور ان کے لیے ایسی اشیاء نہ لائیں جو کہ ان کے لیے مضر صحت ثابت ہوں۔ اس کے لیے ہم جہارہ صاحبہ سے جو کہ کینیڈا میں رہتی ہیں ان سے معلومات حاصل کریں گے کہ یورپین کنٹریز اور نارتھ امریکہ کے کنٹریز میں کس طرح کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں وزیٹرز کو تاکہ وہ اپنے عزیزوں کے لیے صحیح طرح کی غذائی اشیاء جو ہیں وہ اگر اسپتال میں لائیں تو ان کی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے غذائی اشیاء لانے کے لیے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روایتی طور پر رشتہ دار، دوست احباب پھل، ذائقے دار مشروبات اور مٹھائی جیسی غذائی اشیاء بطور تحفہ اسپتال میں لے کر جاتے ہیں اور انہیں وصول کرنے والے مریض اس کو سراہتے بھی ہیں اور اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ تسلی کر لینا ضروری ہے کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء کے تحائف موضوع اور غیر نقصان دہ ہیں یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش کم ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کے سبھی تحائف تھوڑی مقدار میں ہونے چاہیے۔ یہ آپ کے رشتہ دار یا دوست کے استعمال کے لیے ہونے چاہیے اور انہیں دوسرے مریضوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ وارڈ کا عملہ کھانے پینے کی اشیاء کو دوبارہ گرم نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ پرہیزی غذا۔ خیال رہے کہ بہت سے مریض اسپتال میں قیام کے دوران مخصوص پرہیزی غذا استعمال کرنے کے پابند ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میڈیکل طبی وجوہات کی بنا پر جیسے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، وزن کم کرنے یا آپریشن کے بعد مریض کو پرہیزی غذا استعمال کرنی ہوتی ہے۔ ممکنہ ناموزوں کھانے کی اشیاء تیار کرنے یا خریدنے سے پیشتر آپ کو اسپتال کے عملے سے پوچھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسٹوریج یعنی ذخیرہ اندوزی۔ وارڈ میں فریج میں محدود یا کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا برائے مہربانی خراب ہونے والی اشیاء کو صرف کم مقدار میں لے کر آئیں، اور اگر ملاقات کے وقت کے دوران غذائی اشیاء استعمال نہ کی جا سکتی ہوں تو انہیں خود عملے کے حوالے کر دیں۔ ناقص طریقے سے لپیٹی گئی یا ذخیرہ کی گئی اشیاء پر کیڑے مکوڑے جمع ہو سکتے ہیں۔ پکائی گئی اشیاء اور بسکٹ کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے انہیں ہوا بند ڈبے میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام ڈبوں یا پیکٹوں پر اپنے دوست یا رشتہ دار کا نام اور اسپتال میں کھانے کی اشیاء کا تحفہ لانے کی تاریخ ضرور درج کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے خریداری کے بارے میں کہ اشیاء کی خریداری کسی مشہور دکان سے کریں۔ بیرونی ریپر یعنی کہ اس کا بیرونی حصہ پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تسلی کر لیں کہ انتہائی استعمال یا بہترین جو
ایکسپائری جو ڈیٹ ہے وہ گزر نہ گئی ہو، کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ گزرنے کے بعد اگر کچھ استعمال کیا گیا تو وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر اگر کچھ سامان آپ گھر پر تیار کرنا چاہتی ہیں تو سامان تیار کرنے کا بھی جو عمل ہوتا ہے اس کو انتہائی مفید طریقے سے، انتہائی بہترین طریقے سے آپ کریں۔ اگر آپ کسی دوست یا رشتہ دار کے لیے لے جانے کی غرض سے اپنے گھر پر کھانے کی اشیاء تیار کر رہے ہیں تو کم از کم مندرجہ ذیل فوڈ ہائیجین یعنی غذائی اصول صحت معلومات کو یاد رکھیں۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بالخصوص اگر آپ پیچش یا قے کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو غذائی اشیاء مت تیار کریں، یعنی خود کوئی چیز تیار نہ کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اور غذائی اشیاء کو چھونے سے قبل اپنے ہاتھوں کو ضرور دھو لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسپتال میں لانے سے قبل مٹی یا مکھیوں سے بچاؤ کے لیے غذائی اشیاء کو اچھی طرح سے لپیٹ لیں، اس کو کور کر لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گرمی سے خراب ہونے والی غذائی اشیاء کو لے کے جانے کے لیے سرد تھیلا استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایسے کورنگ یا ایسا کوئی ڈبہ کہ جس کے اندر ٹھنڈی چیز ٹھنڈی ہی رہے اور گرم گرم رہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ غذائی اشیاء کو زیادہ مدت پیشگی تیار نہ کریں، جیسے آپ کو کل جانا ہے تو آپ آج سے تیار کر کے رکھ دیں، ایسا نہیں کریں۔ جس وقت جائیں اس کو فوراً اسی وقت تازہ تیار کر کے لے کے جائیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ غذائی اشیاء کو اسپتال میں لانے کے لیے کون سی اشیاء زیادہ موزوں ہیں اور کون سی اشیاء ناموزوں ہیں، یعنی انتہائی مضر ہیں جو آپ کے مریض کو مزید بیمار کر سکتی ہیں۔ موزوں اشیاء کون سی ہیں کہ آپ کے پاس لفافے میں بند بسکٹ ہوں اور کیک ہوں۔ دوسرا یہ کہ تازہ پھل، بالکل تازہ پھل، بالکل صاف ستھرے پھل اور پھل سے تیار کی گئی اشیاء۔ پھر پیکٹ میں بند چاکلیٹ اور مٹھائیاں، سویٹس وغیرہ جیسے کرسپ بسکٹ، یعنی جو سخت قسم کے بسکٹ ہوتے ہیں اور اس میں کم ہوتی ہے، شوگر بھی کم ہوتی ہے، اس کے اندر آئل بھی کم ہوتا ہے، اس قسم کے بسکٹ اگر آپ وہ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ پھر بوتل یا ڈبے میں بند مشروبات یہ بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ، یہ بھی موزوں ہیں۔ پین کیک، فروٹ کیک وغیرہ وغیرہ، انہیں محفوظ اور صحت کے اصولوں کے مطابق کسی اچھے مقام پہ اچھے ماحول میں تیار کیا گیا ہو تو وہ بھی موزوں ہیں، وہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم آپ کو ناموزوں اور انتہائی مضر صحت چیز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ بہتر ہے کہ آپ وہ اسپتال نہ لے کے جائیں۔ ان میں پکا ہوا گوشت اور پولٹری، جیسے کہ مرغی ہے، انڈا آپ نے پہلے سے پکا کے تیار کر لیا، اس قسم کی چیزیں، یخنی، ابالی ہوئی ہڈیوں سمیت گوشت سے تیار کردہ اشیاء، تازہ یا مصنوعی کریم کی اشیاء، کسٹرڈ، دہی یا پھیٹی ہوئی بالائی، پکے ہوئے چاول، سینڈوچز اور رولز، کوئی ایسی غذا جنہیں ٹھنڈا یا گرم کرنا پڑے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں ایسی سہولت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے آپ ایسی چیزیں لے جانے سے پرہیز کریں۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ باہر سے کوئی چیز کھانا خریدنا چاہتی ہیں، جیسے کہ بہت سے ریسٹورینٹ ہیں جو ٹیک اوے کا کھانا تیار کرتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بڑے اطمینان سے اپنے مریض کے لیے لے کے جا سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو بہت دیکھ بھال کرنی پڑے گی کہ کیونکہ اسپتال کا عملہ یہ چیز پسند بھی نہیں کرتا ہے کہ ٹیک اوے کا تیار شدہ کھانا اسپتال میں لایا جائے، اس میں بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں آپ کے مریض کے لیے۔ غیر معمولی حالات میں مندرجہ ذیل
شرائط پر عمل کرنے سے انتہائی مضر کھانے کو وارڈ میں لانے کی اجازت ممکن ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نگران نرس سے لازمی پیشگی بات چیت کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ ہم ایسا کھانا لا سکتے ہیں اپنے مریض کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے مریض کی نگہداشت کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کھانے کی اشیاء کسی مشہور دکان سے خریدی جائیں۔ مشہور دکان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر بہت ہی صفائی کے ساتھ کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کھانے کی ترسیل کے بعد جتنا جلد ممکن ہو کھانے کو کھا لیا جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ باقی ماندہ کھانے کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، اور وارڈ میں کھانے کو ہرگز دوبارہ گرم نہ کیا جائے۔ برائے مہربانی یاد رکھیں، انتہائی تاریخ کے استعمال کے بعد کھایا جانے والا کھانا، یعنی جس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہو، اس کو کھا لیا جائے تو مزید آپ کا بیمار جو ہے وہ مزید بیمار ہو سکتا ہے، خواہ اس کی بو، اس کا رنگت، اس کے ذائقے یا بناوٹ میں کوئی واضح فرق آپ کو نظر نہ لگے، نظر نہیں آئے کہ ہاں بھئی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اندر کچھ مسئلہ پیدا ہو چکا ہو۔ کھانے کی تمام اشیاء کو لازمی طور پر حتمی تاریخ سے قبل کھا لیا جائے، جو ایکسپائری ڈیٹ ہو اس سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دوست یا رشتہ دار کے لیے اسپتال میں کھانے کی اشیاء، بالخصوص انتہائی مضر سمجھے جانے والی اشیاء کو اسپتال میں بطور تحفہ لے کر جائیں گے تو برائے مہربانی بہت ہی یاد سے نگران نرس کو بتائیں۔ یوں نرسنگ اسٹاف آپ کے دوست یا رشتہ دار کے نوٹس میں اس کی تفصیل درج کر کے ہدایت پر عمل کرنے کے قابل ہو سکے گا، یعنی وہ بتا سکے گا کہ یہ آپ کا عزیز دوست یا جو بھی رشتہ دار ہے اس تاریخ کو آپ کے لیے کھانا لے کے آئے تھے، تاکہ مریض یہ خود بھی یہ فیصلہ کر سکے کہ آیا وہ اس کھانے کو کھائیں یا نہ کھائیں۔ آپ کی اضافی احتیاط آپ کے دوست یا رشتہ دار کو غیر ضروری بیماری سے بچا سکتی ہے۔ اسپتال میں ایکولائی 0157 اور سالمونیلا جیسی وبائی امراض کو گھر میں تیار کردہ کریم، کیک، چکن اور دیگر کھانے کی اشیاء سے مربوط کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایکولائی تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے اور مریض کو بہت زیادہ مزید بیماری میں ڈال سکتی ہے۔ اسی طرح سالمونیلا بھی انتہائی مضر ہے، اور اگر وہ جیسے کہ گھر میں چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو مریض بہت حد تک مزید بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جہاں صاحبہ، آپ نے بہت تفصیل سے معلومات وزٹرز کے بارے میں، جو وزٹرز جو ہے نا کھانے اور اشیاء کو لے کے جاتے ہیں ان کے بارے میں، نارتھ امریکہ اور یورپ کے کنٹریز میں ہاسپٹل میں جو پمفلٹ اور وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں وزٹرز کو، ان کے حوالے سے بہت اچھی معلومات فراہم کی، اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ معلومات ہاسپٹل میں مریضوں کو اور مریض کے وزٹرز کو پرووائڈ کی جائیں تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں اور مریض جو ہیں مزید بیمار نہ ہوں، جو کہ مختلف حالات میں ان بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔